Praise Jesus. Hallelujah. زوردار تالیاں خدا کے پاک روح کے لیے، خداوند کی پریزنس کے لیے کہ خداوند یہاں پر موجود ہے اور خداوند ہم سب سے بات کرنے والا ہے۔ سب تشریف رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف چلیں، کچھ خاص اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری میٹنگ کا جو وقت ہے وہ ہر اتوار کی صبح 11:30 سے 1:30 بجے تک ہے۔ ہم اسی جگہ پر ہر اتوار کو 11:30 سے 1:30 بجے تک عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر جمعے کو ہم شام 7 سے 9 اس سے اوپر ایک ہال ہے، ہم وہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ ان عبادات کا حصہ بنیں تاکہ برکت پا سکیں۔ آنے والے جمعے کو جو کہ 3 مئی ہے، شام 6 بجے پانی کے بپتسمے ہوں گے۔ اگر کوئی بھائی کوئی بہن ابھی تک نجات کے اس عمل میں داخل نہیں ہوا تو وہ ضروری ہے کہ وہ پانی کا بپتسمہ لے۔ آپ بھائی ظہیر کو، بھائی منور کو اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، اور فرائیڈے سروس کے چند لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا پانی کے بپتسمہ کے لیے، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی ابھی تک اس عمل میں داخل نہیں ہوا تو وہ ضرور ہمیں بتائے۔ آنے والے جمعے یعنی 3 مئی شام 6 بجے پانی کے بپتسمے ہوں گے۔ تو پچھلے سے پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی اور اس کی طرف سے ہونے والی آخری عدالت کے بارے میں دیکھنا اور سیکھنا شروع کیا، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2000 سالوں سے بے شمار واقعات جو کہ اس دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوئے، ان کے باعث لوگوں نے یہ سوچا اور سمجھا کہ شاید دنیا کا اختتام ہونے والا ہے، جبکہ ایسا ہوا نہیں، کیونکہ دنیا کے اختتام کے لیے بائبل مقدس کچھ نشانات کو اور کچھ ایسی باتوں کو ظاہر کرتی ہے جن کے بغیر اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے بڑی ترتیب کے ساتھ، میں نے پچھلی بار آپ کو ترتیب بتائی تھی کہ آخرت کی ترتیب کیا ہے، کہ آخرت کی ترتیب میں سب سے پہلا نشان، یعنی اس دنیا کے خاتمے کا سب سے پہلا نشان کیا تھا؟ ریپچر۔ یعنی آپ کو کلام یاد تو سب سے پہلا کیا تھا جی؟ ریپچر۔ ریپچر کا واقعہ دنیا کی آخرت کے واقعات میں سے سب سے پہلا واقعہ ہے، جس کے اندر ایماندار جو کہ مسیح خداوند کی دلہن ہے وہ اٹھا لی جائے گی بادلوں میں، اور اس کو خداوند یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد بھی کہتے ہیں، دوسری آمد کا پہلا حصہ بھی کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو زمین کے اوپر مخالف مسیح 7 سال کے لیے ظاہر ہوگا، اور یہ 7 سال جو ہوں گے، ان 7 سالوں کے اندر اس دنیا کے اندر بڑی ہلچل ہوگی، اور ان 7 سالوں میں مخالف مسیح جو ہے وہ بہت سارے اچھے کام بھی کرے گا اور بہت سارے برے کام بھی کرے گا، اور یہ دنیا کے اندر امن کو قائم کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہودی قوم اس کو مسیح مانے گی جب تک کہ ہیکل نہ بن جائے اور یہ اپنا بت اس میں نصب نہ کر لے۔ یہودی قوم اس کو مسیح مانے گی، اور جیسے ہی وہ ہیکل بنا کے اس میں اپنا بت نصب کرے گا تو یہودی قوم چھاتی پیٹے گی کہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ تو مسیح نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو زمانہ ہوگا، اس زمانے کو بائبل مقدس جو ہے وہ مصیبت کے زمانے سے تشبیہ دیتی ہے، اور اس زمانہ میں نہ صرف یہودی قوم ایمان لائے گی بلکہ بے شمار اور قومیں جو خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتی ہیں وہ سب کی سب ایمان لائیں گی۔ اور اس 7 سال کے عرصہ کے اندر یاد رکھیے کہ جو کلیسیا ہے، کلیسیا زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوگی۔ کلیسیا یسوع مسیح یعنی برہ کے ساتھ ضیافت منا رہی ہوگی، اور جیسے ہی 7 سال مکمل ہوں گے، یسوع مسیح کلیسیا کے ساتھ یعنی اپنی دلہن کے ساتھ واپس آئے گا، آسمانی فوجوں کے ساتھ واپس آئے گا، آسمانی فرشتوں کے ساتھ واپس آئے گا، اور آ کر اب اس کو ابلیس کے جو فرزند ہیں یعنی جو مخالف مسیح اور جھوٹا نبی ہے، ان کو پکڑ کے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا، اور 1000 سال کے لیے ابلیس کو اتھا گڑھے میں بند کیا جائے گا، اور وہی 1000 سال جو ہوں گا وہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر بادشاہی کرے گا، اور اس بادشاہی کے اندر ملک اسرائیل جو ہے
اس کے اندر شہر یروشلم جو ہے وہ دنیا کا کیپٹل ہوگا, اور خدا یسوع مسیح اپنے تمام مقدسین کے ساتھ بادشاہت کرے گا. اس کے بعد پھر 1000 سال کے عرصہ کے بعد ابلیس کو کھولا جائے گا, اور ابلیس پھر کچھ قوموں کو گمراہ کرے گا. اس کے بعد پرماننٹلی اس کو پکڑ کے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. پھر نیا آسمان, نئی زمین, اور اس سے پہلے سفید تخت کی عدالت ہوگی. تو یہ ساری ترتیب میں نے پچھلے پیغام میں آپ کو بتائی تھی. میں نے ابھی ریپیٹ اس لیے کی ہے تاکہ جو لوگ پچھلے سے پچھلے ہفتے نہیں آئے تھے وہ اس بات کو دیکھ لیں اور جان لیں کہ آخرت کے اندر کیا کچھ کیسے ہوگا. ہیلیلویا. آج جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے ہم اس ایونٹ کی جو کہ پہلا ایونٹ ہے. پہلا واقعہ کیا ہے جی؟ ریپچر. آج ہم ریپچر کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ریپچر کے معنی کیا ہیں, بائبل ریپچر کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے, اور ریپچر کن لوگوں کا ہونا ہے. تو یاد رہے کہ لفظ ریپچر جو ہے یہ بائبل مقدس میں نہیں ملتا, بلکہ یہ اصطلاح جو ہے, یہ ٹرم جو ہے, یہ 1830 کے اندر امریکہ کے اندر موجود ایک انتہا پسند مسیحی گروہ نے اس اصطلاح کو کریٹ کیا. اور اگر ہم لفظ ریپچر کی ایٹمولوجی پر غور کریں تو یہ لاطینی زبان کے لفظ ریپٹورا سے نکلا ہے, جو کہ یونانی زبان کے لفظ ہرپازو سے لیا گیا ہے, جس کے ڈائریکٹ معنی اردو میں کیے گئے ہیں اٹھا لیا جانا, ٹیکن اوے, یا ٹو سنیچ یعنی چھین لیا جانا یا اٹھا لیا جانا. تو اردو زبان کا جو ترجمہ ہے اٹھا لیا جانا, اس کا یونانی ترجمہ ہے ہرپازو. اور دو جگہ پر ہمیں ریپچر کی بات بڑی کلیئر نظر آتی ہے. پہلا حوالہ نکالیں جی ذرا, پہلا تسلنیکیوں اور اس کا 4 باب. پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب, اور پڑھیں ذرا اس کی 16 اور 17 آیت میں کیا لکھا ہے. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا, اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے, پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. ہاں جی, یہ جو لفظ لکھا نا کہ وہ ان کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے, اس کا یونانی ترجمہ جو ہے وہ ہرپازو ہے, جس کو انگلش میں جو ٹرم دی گئی ہے وہ ریپچر کہا گیا ہے. اسی طرح ایک اور حوالہ نکالیں جلدی سے, پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب, اور پڑھے جی ذرا اس کی 51 ورس اور 52 ورس پڑھے ذرا. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں, ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے, اور یہ ایک دم میں, ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا. کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ. جی بس, تو یہ 2 حوالہ جات جو ہیں یہ ایسے حوالہ جات ہیں جو ریپچر کو, کلیسیا کے اٹھائے جانے کو بیان کرتے ہیں. اور مرد خدا پالوس رسول نے کلیئر بتایا کہ جب خداوند یسوع مسیح مقرب فرشتہ کے ساتھ زور کی للکار کے ساتھ آئے گا تو ایماندار غیر فانی بدنوں میں, یعنی یہ بدن فانی ہے جو فنا ہونے والا ہے, ختم ہونے والا. غیر فانی مین جو کبھی فنا نہیں ہوگا, جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ایسے بدن جس کو بائبل مقدس جلالی بدن کہتی ہے, ان جلالی بدنوں کے اندر اٹھائے جائیں گے اور بادلوں میں خدا یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. اور یاد رکھیں کہ یہ ریپچر جو ہے اس کو خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کا پہلا حصہ بھی کہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ریپچر ایک ایسا ایونٹ ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. ایون بائبل یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح بھی نہیں جانتا, فرشتے نہیں جانتے, مقدسین نہیں جانتے, کوئی بھی نہیں جانتا. یہ ریپچر ایک ایسا ایونٹ ہے جس کے بارے میں صرف اور صرف خدا باپ جانتا ہے. اسی لیے ریپچر اور دوسری آمد جو ہے یہ 2 مختلف واقعات ہیں, کیونکہ دوسری آمد جو ہے اس کے بارے میں بائبل کلیئر بتاتی ہے کہ وہ ریپچر کے 7 سال کے بعد ہے. یعنی اس کا وقت بیان کیا گیا ہے کہ وہ مصیبت کا جو زمانہ ہوگا 7 سال کا, اس کے بعد خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہے. مگر ریپچر کے بارے میں, اٹھا لیے جانے کے بارے میں کلیسیا کے کسی کو نہیں پتا, وہ صرف اور صرف خدا باپ جانتا ہے. میرے ساتھ نکالیں
ایک ہی حوالہ ہم پڑھیں گے, متی کی انجیل اس کا 24 باب, اور پڑھیں جی ذرا 36 سے 44 آیت تک کیا لکھا ہے. متی کی انجیل اس کا 24 باب, اس کی 36 سے 44 ورس. لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے, اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا, اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی, اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی, ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی. بس جاگتے رہو, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگنے دیتا. جی بس, تو یہاں پر خود یہ بات خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا بلکہ صرف باپ. اور یہ ریپچر کی بہترین تصویر ہے کہ دنیا نارمل ہوگی, شادی بیاہ کر رہے ہوں گے لوگ, برتھ ڈے پارٹیز ہوں گی, چرچز میں ہوں گے, کوئی اپنے آفس میں ہوگا, کوئی گاڑی چلا رہا ہوگا, کوئی بہن کھانا بنا رہی ہوگی, کوئی کچھ کر رہا ہوگا. کیا لکھا ہے, ایک کھیت میں 2 عورتیں ہوں گی, ایک لے لی جائے گی ایک چھوڑ دی جائے گی. تو یعنی دنیا کا نظام بالکل نارمل ہوگا جب ابن آدم آئے گا ریپچر کے اندر, اور ایماندار اٹھا لیے جائیں گے. جبکہ دوسری آمد ایسی نہیں ہے. دوسری آمد بائبل مقدس کے اندر مصیبت کا زمانہ ہے. لوگ افراتفری کا شکار ہوں گے. مخالف مسیح اور جھوٹا نبی جو ہے وہ بری طرح سے قوموں کو ہلاک کر رہے ہوں گے. قوم بنی اسرائیل کا کہا جاتا ہے کہ 1/3 حصہ جو ہے وہ برباد کر دیا جائے گا, بے شمار قوموں کو مار دیا جائے گا. مگر یہ جو ایونٹ ریپچر کا ہے, یہاں پہ پڑھیں کہ یہ دنیا نارمل ہے, شادی بیاہ ہو رہی ہے, کام کاج ہو رہا ہے, اور ابن آدم اس گھڑی آئے گا کہ لکھا کہ کوئی نہیں جانتا ہوگا. یعنی خداوند یسوع مسیح کا آنا جو ہے, جو ریپچر ہے, اس کے وقت کے بارے میں بائبل مقدس کچھ بیان نہیں کرتی ہے. مگر اس کے اندر ایک خاص بات جو غور طلب ہے اس پیغام کے اندر, یعنی ان آیات کے اندر میرے اور آپ کے لیے خاص بات کیا ہے کہ کیا میں اور آپ ریپچر کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس بہن کی طرح ہیں جو لے لی جائے گی, یا اس بہن کی طرح جو چھوڑ دی جائے گی؟ یاد رکھیں کہ بے شمار ایماندار ریپچر کے دوران بھی دنیا میں چھوڑ دیے جائیں گے. یہ وہ ایماندار ہیں جو ظاہری ایماندار ہیں, وہ لوگ جو ذاتی طور سے اپنی شخصی زندگی کے اندر, اپنی ذاتی زندگی کے اندر حقیقی ایماندار ہیں. ریپچر میں وہ اٹھائے جائیں گے. مگر جو دکھاوے کی زندگی جیتے ہیں, بتاتے مسیحی ہیں لیکن ہے مسیح نہیں, یاد رکھیں کہ وہ سب چھوڑ دیے جائیں گے. اسی لیے مرد خدا یوحنا عارف مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 6 آیت میں کہتا ہے, مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہو, ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں, بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کائن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. یعنی مبارک کہا گیا ہے ان لوگوں کو جو پہلی آمد میں اٹھائے جائیں گے, ریپچر میں اٹھائے جائیں گے, ان کو مبارک اور مقدس کہا گیا ہے. ہمیں آج تیاری کرنی ہے ریپچر کی, ہمیں آج غور کرنا ہے ریپچر پہ. اور یاد رکھیں وہ ایماندار جو ریپچر میں نہیں اٹھائے جائیں گے وہ 7 سال کے مصیبت کے عرصہ میں سے گزریں گے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ریپچر کے لیے تیار کرنا. اور پھر وہ وہاں پہ واپس آؤں گا کہ بہت سارے لوگ ریپچر کو اور دوسری آمد کو جب مکس کرتے ہیں, ان کے لیے خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ ریپچر کے اندر یاد رکھیں خدا یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا اور دلہن کو لے کے آسمان پر چلا جائے گا. جبکہ دوسری آمد کے اندر خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کے ساتھ آئے گا اور آ کے 1000 سال بادشاہی کرے گا. یہودا کا پہلا خط
یہودا کا ایک ہی یعنی خط کا ایک ہی باب ہے, اس کی 14-15 آیت کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو وہاں پہ آپ کو ہنوک کی پیشن گوئی ملے گی کہ ہنوک جو ہے وہ دوسری آمد کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ خداوند اپنے مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ اس دنیا کا انصاف کر سکے. ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم حوالہ پڑھیں, آپ نوٹ کر لیں. یہودا کا خط اس کا پہلا باب 14-15 آیت, مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب اور 14ویں آیت میں آپ کو پتہ چلے گا. دوسرا فرق ریپچر اور دوسری آمد میں کیا ہے کہ ریپچر میں ایماندار اوپر اٹھائے جائیں گے, دوسری آمد میں وہ نیچے آئیں گے. تیسرا فرق ہے کہ ریپچر کے دوران جو ایماندار ہیں وہ یسوع مسیح کی آواز سنیں گے صرف, اور دوسری آمد کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی, اور لکھا کہ جنہوں نے اس کو چھیدا وہ بھی اس کو دیکھیں گے. چوتھا فرق کیا ہے کہ ریپچر کے اثرات صرف اور صرف ایمانداروں پر ہوں گے مگر دوسری آمد کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے. پانچواں فرق کیا ہے کہ ریپچر جو ہے اس کے فوراً بعد مصیبتوں کا زمانہ شروع ہو جائے گا, جبکہ دوسری آمد کے فوراً بعد 1000 سالہ بادشاہت کا زمانہ شروع ہو جائے گا. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے آپ ان دو واقعات کو جدا کر سکتے ہیں, اور بائبل مقدس جو ہے وہ مختلف طرح سے ریپچر کے بارے میں بیان کرتی ہے. اور میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں ریپچر کے بارے میں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ریپچر جو ہے وہ پری ٹریبولیشن ریپچر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں پوسٹ ہے, یعنی کہ کچھ کہتے ہیں مصیبتوں سے پہلے ہے, کچھ کہتے ہیں مصیبتوں کے بعد, اور ایک ٹرم جو ہے وہ مڈ ٹریبولیشن ریپچر کی بھی ہے, یعنی کہ درمیان میں ریپچر ہوگا, جو کہ یہ نظریہ اتنا معروف نہیں ہے. اس لیے ہم صرف اور صرف ریپچر کو دیکھیں گے کہ ریپچر کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر پالوس رسول نے یعنی ریپچر کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی بتائی ہیں جن کے وسیلہ سے ہمارا ایمان ہے کہ ایماندار جو ہے وہ مصیبتوں کے زمانہ میں سے, سزاؤں میں سے نہیں گزریں گے. مرد خدا پالوس رسول رومیو کے خط اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. یعنی مصیبت کا زمانہ سزا کا زمانہ ہوگا خدا کی طرف سے, مگر خدا کلیسیا کو ان سزاؤں میں سے, ان مصیبتوں میں سے نہیں گزرنے دے گا. دیکھیں ہم جو ابھی اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں, بہت سی مشکلات میں سے گزرتے ہیں, مگر وہ مصیبتیں, وہ مشکلات خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو بے ایمان ہوں گے. راست باز لوگ, ایماندار لوگ ان مصیبتوں میں سے نہیں گزریں گے. ایک حوالہ نکالیں جی, پہلا تسلنیکیوں 5واں باب, اور پڑھیں ذرا اس کی 9ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پہلا تسلنیکیوں 5 باب اور اس کی 9ویں آیت. کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل. ہاں جی, خداوند نے ہمیں غضب کے لیے نہیں, یعنی خدا کا جو غضب ہے, خدا کا جو قہر ہے, وہ مصیبتیں جو ہیں وہ ایمانداروں کے لیے نہیں ہیں, بلکہ ایماندار اس سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے, ایماندار اس سے پہلے بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے. مگر یہ مصیبتیں, یہ غضب, یہ سزائیں جو ہیں یہ دنیا دار لوگوں کے لیے, بے ایمان لوگوں کے لیے, اور یہاں تک کہ یہودی قوم کے لیے بھی یہ تمام مصیبتیں اور غضب اور سزائیں ہوں گی. ایک اور حوالہ دیکھیں, پہلا تسلنیکیوں پہلا باب, اور پڑھیں ذرا اس کی 9 اور 10 آیت. کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا, اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو, اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا, یعنی یسوع کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے. ہاں جی, ہم کو آنے والے, یہ کس غضب کی بات ہے؟ یہ غضب وہی ہے جو 7 سال کے عرصہ میں ہے. میں یہاں پہ آپ کو کچھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے گزشتہ کئی سالوں میں بے شمار لوگوں سے یہ بات سنی کہ جی ہم نے اگر نجات پا لیا ہے. یہ پینٹیکاسٹل لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا, پینٹیکاسٹل لوگوں کا فیتھ ڈیفرنٹ ہے, لیکن مسیحیت میں اور بہت سی ڈینومینیشنز ہیں جو پتہ ہے کہتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نجات پا لی ہے, یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے, یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے, ہماری روح کی نجات ہوگی, اب ہم بدن سے جو مرضی کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم سب بادشاہت میں جائیں گے. آپ جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بدن کے ساتھ, اس کو یہ بدن کی ضرورت ہے,
بدن کے کام بدن کی ضرورت ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے, لیکن آپ کی روح کی نجات ہوئی ہے, آپ آسمان پہ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. میں پھر وہاں پہ آؤں گا. ریپچر ان کا ہوگا جو اپنی ذاتی زندگی میں حقیقی ایماندار ہیں. اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں ایماندار نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم ریپچر کا حصہ نہیں بنیں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہر انسان کی 3 زندگیاں ہیں. کتنی زندگیاں جی؟ ایک آپ کی سوشل لائف ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کسی بینک میں جاب کرتے ہیں, آپ کاروبار کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کی سوشل لائف ہے جو دنیا کے لوگ جانتے ہیں. اور ایک آپ کی پرسنل لائف ہے, وہ آپ کی بیوی بچے جانتے ہیں کہ میرے باپ کو کیا کھانا پسند ہے, کس بات سے اس کو غصہ آتا ہے, کون سا کلر اس کو پسند ہے, کون سی شرٹ وہ پہنتا ہے. یہ ساری پرسنل چیزیں ہیں جو آپ کا خاندان جانتا ہے. ایک آپ کی سیکرٹ لائف ہے جو نہ آپ کی بیوی جانتی ہے, نہ بچے جانتے ہیں, نہ ماں جانتی ہے, نہ باپ جانتا ہے, وہ صرف خدا جانتا ہے. اور اس سیکرٹ لائف یعنی پوشیدہ لائف کے اوپر آپ کا فیصلہ ہونا ہے کہ آپ نے آسمان پر جانا ہے یا زمین پر رہنا ہے. ظاہری طور سے ہم جو مرضی کر لیں, یاد رکھیں ظاہری, خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر یعنی ہمارے اندر کیا ہے اس پہ نگاہ کرتا ہے. ہمارا فیصلہ اس بات پر ہونا ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتے ہیں. جب ہمارے ارد گرد کوئی نہیں ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی پوشیدہ یعنی سیکرٹ لائف میں ایماندار ہیں تب ہم آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے. پر اگر ہم ظاہری طور سے ایماندار ہیں ہم بادشاہت پہ نہیں جائیں گے. بائبل ہمیں ایسے بہت سے حوالہ جات دیتی ہے جس سے اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ یہیں پہ رہیں گے. میرے ساتھ نکالیں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 12واں باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 41 ورس سے 48 تک. یہ واقعہ جو ہے یہ ہر اس ایماندار کے لیے ہے جو کہ ظاہری طور سے ایماندار ہے, نہ کہ باطن سے, یعنی دکھاوے کے لیے ایماندار ہے, اندر سے ایماندار نہیں ہے. یہ ان کے بارے میں ہے. پڑھیں جی ذرا. پطرس نے کہا کہ اے خداوند, تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا, کون ہے وہ دیانتدار اور عقل مند دروغہ جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے. مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا. لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے, غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کرے, تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا. اس کو کن میں شامل کرے گا جی؟ یعنی یہ شخص ایماندار ہے, یہ دنیا کی نظر میں ایماندار ہے, یہ دنیا کی نظر میں راست باز ہے, یہ دنیا کی نظر میں برگزیدہ ہے, مگر کام کیا ہے؟ بے ایمانوں والے. کیا لکھا ہے؟ تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا. ریپچر کی بات ہو رہی ہے. اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا. یعنی یہ ایماندار شخص ہے. ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے خداوند کے انتظار کے اندر گناہ کرتے ہیں, جو اپنی ذاتی زندگی میں گناہ رکھتے ہیں, جو دکھاوے کے لیے ایماندار ہیں. ان کے بارے میں لکھا کہ ان کو کوڑے لگا کے بے ایمانوں میں شامل کرے گا. 10 کنواریوں کا آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے. 10 کی 10 کنواریاں ایمانداروں کو ظاہر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ 10 کی 10 کس کا ویٹ کر رہی تھی؟ دلہا کا, یسوع مسیح کا. تمثیل کے اندر وہ دلہا کا یعنی یسوع مسیح کا انتظار کر رہی ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ وقت آدھی رات جب آئی تو 10 کی 10 سو گئیں. ایسے ہی ہے. اور جب دلہا آ گیا تو 10 کی 10 اٹھ گئیں. مگر بادشاہت میں کتنی داخل ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ 5 حقیقی راست باز دلہنیں تھیں. وہ حقیقی طور پر اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کا مکاشفہ رکھتی تھی. تیل جو ہے وہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے. 5 نے اپنے پاس ریزرو تیل رکھا ہوا تھا مشعلیں جلانے کے لیے, اور 5 جو تھیں ان کو فکر ہی کوئی نہیں تھی کہ اگر مشعلیں بجھ گئیں دلہا آ گیا تو کیا ہوگا. اور لکھا ہے کہ 5 جو تھیں وہ بادشاہت میں داخل ہو گئیں اور دروازہ بند ہو گیا, اور باقی 5 کھٹکھٹاتے رہیں
کہ اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول. ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے جو باہر رہ گئی ہیں, وہ ایماندار ہیں, دلہا کا ویٹ کر رہی ہیں. یہ آج کلیسیا جو ایماندار لوگ, ہم سب ایمانداروں کی جماعت یسوع مسیح کو اپنا دلہا کہتے ہیں. مگر یاد رکھیں کہ آسمان میں وہی جائے گا جو حقیقی طور سے ایماندار ہے. پھر ایک اور حوالہ نکالیں, عبرانیوں کا خط اس کا 6 باب پڑھیں جی ذرا, اس کی پہلی 8 آیات پڑھیں. کیا لکھا خدا کے کلام میں؟ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں, اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی, اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں, اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے. کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے, اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے, اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے, اور ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے, جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے, وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے. اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لانتی ہو, اور اس کا انجام جلایا جانا ہے. ہاں جی, اس کا انجام کیا ہے جی؟ یعنی وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. تو عزیزو اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ پیغام میں سب سے پہلے اپنے لیے لیتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ہر پیغام سب سے پہلے اپنے لیے لیتا ہوں, پھر میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ہمیں آج دیکھنا اور سوچنا یہ ہے کہ ہم ریپچر کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. یاد رکھیں کہ زبردست جنگ ہے. حقیقی راست بازی کی زندگی جینا آسان نہیں ہے. بہت دکھ ہیں, بہت مصیبتیں ہیں, بہت مشکلات ہیں, بہت سیکریفائس ہے. اپنی خواہشات کے خلاف چلنا پڑتا ہے. بے شمار رشتے چھوٹ جاتے ہیں, بے شمار دوست چھوٹ جاتے ہیں, بے شمار باتوں پر آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے آپ حقیقی راست باز ٹھہرتے ہیں. پر جب ہم یاد رکھیں کہ حقیقی راست باز ٹھہریں گے تو یہ رشتے تو شاید ہمارے ساتھ ہو نہ ہو, ایک ذات ہمارے ساتھ ضرور ہوگی, اور وہ زندہ خدا کے بیٹے کی ذات ہے. ہیلیلویا. خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہمیشہ تک رہے گا. بہت دفعہ ہمارے بڑے قریبی لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں مفاد پرستی کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے, دھوکے بازی کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. مگر یاد رکھیں ایک ذات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے جس کا نام یسوع ہے. اس نے کیا کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, اور وہ رہتا ہے, اس کا وعدہ ہے. پھر یاد رکھیں کہ ریپچر کے بارے میں بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ ریپچر کو پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, جو کہ قوم بنی اسرائیل تھی. جب وہ ملک مصر سے نکلی تو نکلنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ملک مصر کے اوپر خدا نے 10 آفات بھیجی, مگر ان میں سے ایک آفت بھی جو تھی وہ یہودی قوم پر نہ آئی. تو علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریپچر اس لیے ضروری ہے کیونکہ خدا پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کی طرح نئے عہد نامہ کی کلیسیا کو بھی مصیبتوں, آفتوں, ظلم و ستم اور سزاؤں سے پہلے ہی اٹھا لے گا, جیسے اس نے پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کے اوپر کوئی آفت نہ آنے دی اور نکالے. یاد رکھیں پرانے عہد نامہ کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ نئے عہد نامہ کی بہت ساری چیزوں کا عکس ہیں. جیسے قربانیاں تھیں, وہ یسوع مسیح کی قربانی کا عکس تھی. اس طرح سے بہت ساری ایسے ایونٹ, بہت ساری ایسی باتیں پرانے عہد نامہ میں نظر آتی ہیں جو کہ نئے عہد نامہ کی کلیسیا میں بھی ویسے ہی رونما ہوں گی. اور پھر اس ریپچر میں ایک خاص بات کیا ہے کہ اس ریپچر کے اندر جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی. تو ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ ہم فانی نہیں بلکہ غیر فانی بدن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, جس کو بائبل مقدس جلالی بدن کا نام دیتی ہے. اور یہی ریپچر کی خوبصورتی ہے. اور یاد رہے کہ موجودہ زمانہ میں پچھلے 2000 سال سے صرف ایک ہی ذات ہے جس کے پاس جلالی بدن ہے, اور وہ یسوع مسیح ہے.
इसीलिए उसको जी उठने वालों में पेलोठा कहा गया है। और जलाली बदन के बारे में बहुत से लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं और बहुत सारे लोग जलाली बदन को रूह समझते हैं कि जलाली बदन जो है वो एक रूह है, यानी हम जो है हमारे जो बदन है ये रूह में तब्दील हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। याद रखें कि जलाली बदन जो है, जलाली बदन के अंदर हड्डी भी है, जलाली बदन के अंदर गोश्त भी है, जलाली बदन खाता पीता भी है, जलाली बदन गायब भी हो जाता है, जलाली बदन दीवारों में से गुजर जाता है, दरवाजे बंद हो तो भी वो अंदर आ जाता है। तो ये एक ऐसी जबरदस्त क्रिएशन है यीशु मसीह की, जो कि सबसे पहले उसने अपने ऊपर उसको अप्लाई किया, यानी यीशु मसीह जो है वो जलाली बदन के अंदर जी उठा। और इसी सबब से उसने जी उठने के बाद खाना पीना खाया, उसने जी उठने के बाद दरवाजे बंद थे, लोग बैठे थे, वो दरवाजों में से गुजर गया, वो गायब हो जाता था, और वो ही जलाली बदन मुझे और आपको मिलेगा। हालेलुया। यही रैप्चर की खूबसूरती है कि जलाली बदन जो है वो कोई रूह नहीं है, बल्कि वो खाता पीता है। अब बाइबल ये नहीं बताती कि आसमान पे क्या होगा, लेकिन यीशु मसीह खाता पीता नजर आया जी उठने के बाद। तो जलाली बदन कोई रूह नहीं, बल्कि उसमें हड्डी और गोश्त है। एक हवाला निकाले मेरे साथ, लूका की अंजील निकालें जी जरा, उसका 24 बाब, और पढ़े जरा 36 से 43 तक पढ़े। लूका 24 36 से 43 में पढ़े क्या लिखा है। ये जलाली बदन की डिस्क्रिप्शन आपको मैं दे रहा हूं, पढ़े जी। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैं तुमसे उस वक़्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें, और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं इसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। ठीक है जी। तो यहां पर खुदा ने सुमसी के जी उठने के बाद खुदा ने सुमसी ने अपने आप को उन पर जाहिर किया। वो जलाली बदन में था और इसलिए बोला कि देखो, मैं रूह नहीं हूं, रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता। और यीशु मसीह ने उनको अपना बदन दिखाया, और लिखा कि जब वो मारे खुशी के उनको यकीन आया इस बात का, तो यीशु मसीह ने उनसे बहुत सारी बातें की। और फिर कुछ वाक़यात, जरा यूहन्ना की अंजील निकालें जी जरा, यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब पढ़े जरा, इसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हाँ जी। तो यहां पर दरवाजे बंद हैं और यीशु मसीह जो है क्या लिखा कि वो उनके बीच में आ खड़ा हुआ। तो इसका मतलब क्या था कि जो जलाली बदन है वो दरवाजों में कैद नहीं हो सकता, दीवारें उसको कैद नहीं कर सकती हैं, बल्कि वो दीवारों में से, दरवाजों में से गुजरने की कुदरत रखता है, और यही बदन हमें दिया जाएगा। फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात जो उलमा का ख्याल पाया जाता है इस जलाली बदन के बारे में, उलमा ये कहते हैं कि जो जलाली बदन है, जलाली बदन जो है वो जब इंसान को मिलेगा तो वो इंसान को उसकी यूथ में ले जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 60 साल की उम्र में जलाली बदन में गया तो शायद मुझे वो 17-18 साल का जब मैं था मैं वैसा दिखूंगा। ये एक ख्याल किए थे कि हतमी बात नहीं है, एक ख्याल किया जाता है कि ये इंसान को उसके लड़कपन में, उसकी यूथ में ले जाता है। और ये ख्याल कहाँ से उलमा ने दिया, मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब पढ़े जी जरा, इसकी 11 से 16 आयत पढ़े क्या लिखा है। यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब 11 से 16 आयत। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की
تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ ہاں جی، تو اگر آپ اس واقعہ کو اس کی تھوڑی گہرائی میں جائیں تو یسوع مسیح خداوند 3 دن پہلے، صرف کتنے دن پہلے جی؟ 3 دن پہلے مصلوب ہوا اور جی اٹھا۔ تو مجھے بتائیں کہ 3 دن میں یسوع مسیح کی کتنی شکل بدل سکتی ہے کہ مریم نے اس کو پہچانا نہیں؟ سوچیں، آپ کسی دوست کو، بھائی کو، بہن کو، کسی عزیز کو 3 دن بعد ملیں تو کیا اب اس کو پہچانیں گے نہیں؟ ایک لاجک کی بات بتا رہا ہوں، میں 2 ہفتے بعد بھی آؤں گا تو آپ پہچانیں گے نا مجھے؟ میں 3 دن کی بات کر رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد مریم نے اس کو نہیں پہچانا اور وہ اس کو باغبان سمجھ رہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو جلالی بدن ہے وہ انسان کو اس کی یوتھ میں لیتا ہے، یعنی یسوع، کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح جیسا 17-18 سال میں دکھتا تھا ویسا شاید دکھتا تھا، اس لیے مریم اس کو پہچان نہیں پائی۔ مگر جیسے ہی یسوع مسیح نے اس کو اس کے نام سے مخاطب کیا تو اس کو سمجھے کہ تو یسوع مسیح، اس نے بولا، آئے ربونی، یعنی آئے استاد، یعنی اس وقت اس کو سمجھ آئی کہ یہ تو یسوع مسیح ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن میں بندہ جتنا مرضی تبدیل ہو جائے، ایک انسان دوسرے انسان کو پہچان سکتا ہے یہ کون ہے۔ لیکن اگر میں بھائی عادل رفیق کی آپ کو 16 سال پرانی تصویر دکھاؤں تو شاید آپ پہچان جائیں گے کہ بھائی عادل ہیں فیچر سے، لیکن ایک دم سے سوچے نا کہ جادو کی چھڑی میں گھماؤں اور بھائی عادل 17 سال کا ہو جائے تو ایک دم لوگ بولے کہ یار یہ بھائی عادل جیسا کہ لڑکا لگتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اس کی شکل بھائی عادل سے ملتی ہے، لیکن ابھی کے ان کے فیچر اور 16 سال کے فیچر سیم ہے، لیکن چہرہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو خدا نے یسوع مسیح کو اس نے 3 دن کے بعد نہیں پہچانا کہ وہ جلالی بدن کے اندر تھا۔ تو اس لیے یہ بات حتمی نہیں ہے، اس کو حتمی نہیں کہنا، یہ علماء کا خیال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلالی بدن کیوں اتنا طاقتور کرو، کیونکہ وہ آپ کو آپ کے لڑک پان میں، یعنی یوتھ میں، جوانی میں لے جاتا ہے۔ یہ کھاتا پیتا ہے بدن، یہ ایک جگہ پہ لکھا کہ وہ سب بیٹھے تھے اور خدا نے یسوع مسیح نے روٹی توڑ کے ان کو دی اور انہوں نے پہچان لیا، اور لکھا وہ ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ لفظ غائب یوز ہوا ہے۔ تو یہ بڑی تیزی سے سفر کرتا بدن، یہ بدن غائب ہو جاتا ہے، یہ بدن جو ہے یہ کھاتا پیتا ہے، اس میں ہڈی گوشت ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا بدن ہے جو صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور ریپچر کی خوبصورتی یہ ہے کہ ریپچر میں یہ میرے اور آپ کے پاس بھی ہوگا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئیں زوردار تالیاں بجائیں گے ریپچر کے لیے کہ خداوند نے ہمارے لیے کیسا انتظام کر دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یسوع کے، اس لیے کیا لکھا ہے کہ وہ ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو حقیقی ایماندار لوگ ہیں ایک دن وہ اس کی مانند ہوں گے جیسا وہ ہے، اور ہم آسمانوں میں بھی جلالی بدن کی شکل میں ہوں گے۔ اور یہ جلالی بدن جو ہے یہ صرف اور صرف ریپچر کی بدولت ہمیں دیا جائے گا۔ اگر ریپچر نہیں ہے تو جلالی بدن نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے بائبل مقدس کے اندر یہ جلالی بدن کی ڈسکرپشن صرف اور صرف ریپچر میں دی گئی ہے۔ 7 سال کا جو عرصہ ہوگا جس میں مصیبتیں ہوں گی، جس میں یہودی قوم بھی ایمان لائے گی اور بے شمار جو ایماندار زمین پر رہ جائیں گے وہ بھی ایمان لائیں گے۔ ان کے بارے میں نہیں لکھا کہ وہ کس بدن میں دوبارہ آسمان پر جائیں گے، لیکن راست باز جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے ان کے لیے واضح لکھا ہے کہ وہ غیر فانی بدنوں میں، یعنی جلالی بدنوں میں اٹھائے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ پریولیج ہے ایمانداروں کے پاس کہ ان کو یہ بدن دیا جائے گا۔ ہماری صرف ضرورت کیا ہے، آج ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا کہ ہم ریپچر کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر وہ تمام کام کر رہے ہیں جو کہ کلام مقدس کے مطابق ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات مانتے ہیں؟ کیا ہم بائبل مقدس کی روشنی میں چلتے ہیں؟ کیا بائبل مقدس کے اندر لکھی گئی تمام باتیں جو ایمانداروں کے لیے لکھی گئی ہے
ان پہ ہم 50-60% بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیونکہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابلیس بڑے مختلف طریقے سے ایمانداروں کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور وہ بہت سارے کام، بہت ساری باتیں ان کی زندگی میں لے کے آتا ہے، اور وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ان کے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے معاملات، لیکن ابلیس ان کے ذہن کے اندر بہت ساری باتوں کو مینوپولیٹ کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام اور اس کی حقیقت سے دور ہو جائیں. تو اس لیے اس بات پر میں ختم کروں گا کہ یہ آج ہمارا جو سیکنڈ میسج تھا یہ ریپچر پر تھا کہ ریپچر کیا ہے، ریپچر کیسے ہوگا. ریپچر کا وقت کسی کو نہیں پتا. ریپچر حقیقی ایماندار کا ہوگا، جلالی بدنوں میں ہوگا، اور ان جلالی بدنوں میں 7 سال ہم آسمان کے اوپر رہیں گے، اور 7 سال کے بعد یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے اس کے بارے میں ہم آنے والے ہفتے میں سیکھیں گے، اور ہم تھوڑا سا پوسٹ ٹریبولیشن ریپچر کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ جو نظریہ پوسٹ ٹریبولیشن ریپچر کا وہ کیا ہے، اور دوسری آمد کے اندر جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو ان تمام واقعات کو ہم آنے والے ہفتے کے اندر دیکھیں گے اور سیکھیں گے. ٹھیک ہے، خدا ان سب کو برکت دے جی.